السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الباحث القرآنی، باقاعدہ ہم اس سافٹ ویئر کو سیکھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ سافٹ ویئر آن لائن ہے۔ سب سے پہلے یہ آپ دیکھ رہے ہیں سرچ کا آپشن، اور اس باکس کے اندر آپ نے جو بھی قرآن کی آیت سرچ کرنی ہے اس آیت کا کوئی ٹکڑا یا ایک لفظ یہاں پر آپ لکھیں گے۔ مثال کے طور پہ ہم نے لکھا بدیع، تو یہ دو جگہ پر قرآن میں موجود ہے۔ یہ دو آیات دو مقامات پہ، سورہ بقرہ آیت 117، سورہ الانعام آیت 101۔ تو یہ یہاں سے آپ کلک کر کے کاپی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں نسخہ کا آپشن آ گیا، یہاں دوبارہ کلک کیا تو یہ آپ دیکھیں یہاں یہ آپشن آ گیا، تو یہ یہاں سے کاپی ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں یہ ایک مزید آگے آپشن ہے، یہاں پر جب ہم کلک کریں گے تو یہ السورہ، الجزر، احوال الکلام، یہ مختلف جو علوم قرآن ہے وہ یہاں پر آ چکے ہیں۔ السورہ یعنی بدیع کا لفظ، آپ کوئی ایسا لفظ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں جو قرآن میں کئی مقام پر آیا ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ صرف ایک ہی صورت میں ڈھونڈنا ہے۔ مثال کے طور پر اعبد اللہ، تو اعبدو، اب یہ اعبدو قرآن میں کئی مقامات پر آیا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مختلف مقامات پر آیا ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم صرف سورہ نحل میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر ہم کلک کریں گے۔ کلک کرنے کے بعد سورہ کے اوپر کلک کریں گے، یہ آپ کے سامنے صورتیں آ جائیں گی۔ یہاں ہم دیکھیں گے سورہ نحل کہاں پر ہے، یہ سورہ نحل ہے۔ جب ہم یہاں کلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دیکھیں سورہ نحل آیت نمبر 36 اعبدو، تو یعنی کسی صورت کو خاص کرنا ہے، وہاں صرف ایک صورت میں یہ لفظ ڈھونڈنا ہے یا دو تین صورتوں میں ڈھونڈنا ہے، تو آپ اس یہاں سے صورت کے اوپر کلک کریں۔ اگر آپ پورے قرآن میں ڈھونڈنا ہے تو یہ ختم کر دیں، تو آپ دیکھیں گے یہ مکمل قرآن میں جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ آ چکا ہے۔ اسی طرح یہاں ہم نے سورہ سلیکٹ کر لی، سورہ البقرہ۔ اس کے بعد آگے الجذر، جذر کا معنی ہے کہ آپ کوئی ایک ٹکڑا، یعنی مثال کے طور پر یہ ہم لفظ اعبدو پورا نہیں لکھتے، یہ الف عین اور با، حمزہ عین با یہ لکھا، یہاں سے ہم نے کٹ کیا، تو جس آیت میں شروع میں، آخر میں، درمیان میں جہاں حمزہ عین با لفظ آیا ہے وہ آپ کے سامنے کھل چکا ہے۔ جذر کا معنی چھوٹا سا ایک اس لفظ، یعنی اس لفظ کے اندر ہر جو 3 4 یا 2 حروف ہیں وہ آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، تو اس طرح یہ آپ یہ ڈھونڈ سکتے ہیں جذر۔ احوال الکلام، یہ آپ دیکھیں حروف مقطعہ دیکھنے، اسم فاعل، اسم مفعول، ضمیر، اسم اشارہ، یعنی جو آیت آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں اس آیت کے اندر کہاں پر اسم فاعل، اسم مفعول، ضمیر، اسم اشارہ استعمال ہوئے ہیں، تو جو آپ نے ڈھونڈا اس پہ آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مثال کے طور پہ ہم نے ضمیر کے اوپر کلک کیا، اب یہ جہاں جہاں ضمائر ان آیات کے اندر آئی ہیں تو اس نے وہ بھی سرخ رنگ کر دیے، نشان کر دیے، تو اس طرح آپ ضمائر دیکھ سکتے ہیں، اسم اشارہ یا جو بھی مزید اس میں تفصیل ہے۔ اسی طرح آگے نوع الکلام، الاعراب، وزن الفعل، زمن الفعل، تو یہ گرامر کے متعلقہ علوم ہیں، ان میں سے آپ کوئی بھی سرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں باقاعدہ آپ اس آیت کے اندر وہ دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو سرچ بار آپشن کے متعلق سمجھ آ چکا ہوگا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ جتنی بھی تازہ ویڈیوز ہیں وہ آپ کو وقت پہ مل سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔